مانتے نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تصویر سازی سے بڑا پیار ہوتا ہے. آپ غور کر لیں تو انہوں نے اپنے موبائل پہ بھی اپنی فوٹو لگائی ہوئی ہے. بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہے. ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو. سبحان اللہ. آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل. سبحان اللہ. یہ محبت کی مختلف قسمیں ہوتی ہے محبت، اور وہ الفاظ میں آ نہیں سکتی چونکہ مشکل ہوتا ہے بیان نہیں. اب وہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو وہ اصل بھی رنگ بھی بناتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے. آج کل مصنوعی محبت چونکہ بہت زیادہ ہے تو میں اسی پر بات کر لیتا ہوں. مطلب لوگ پہنچ جاتے ہیں فوٹو کھنچوانے، 1.5-2 گھنٹے کا وقت طے کر کے رات میں ایک جگہ پہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، رات کو سال کر کے میں 2 گھنٹے کا ٹائم سفر کرتے ہیں فوٹو کو بنوا لیں. میں نے ان سے کہا دعا لینے آئے ہو تو فوٹو نہیں آئے گا. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے چلے آپ دعا کر دیں میرے لیے. تو میں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ محبتیں ہوتی ہے، ایک دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. لوگوں کو نا اپنے گھر بھی محبت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو سڑک پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ گھر میں ناراض ہوتے ہیں. اور انسان گھر کے اندر ٹوٹ جائے تو باہر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ محبت ہوتی ہے. یہ مفت میں کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں، کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں. اصل یہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے گھاسلا ہو جائے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جانے کی سمندر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا مجھ سے تو اوروں سے الجھتے ہوئے. تو محبتیں انسان کو ہوتی ہیں. دوستوں سے محبت ہوتی ہے. دوست ناراض ہو گیا، پیار ہے، ایک کو ذرا کام کر دیا. اب وہ پیار ہو گیا تو اب پتہ کیا کرتے ہیں، اس کی کوتاہیاں بیان کرتے ہیں. اگر دیکھو جاتا کیسے ہے، دیکھو اس بیوقوف کا انداز بولنے کا کس طرح ہے، دیکھا کتنا غلط آدمی ہے. اب دیکھنا پریشان ہو جائے گا. میں نہیں اب اس کا ذکر کرتا، نہیں کر رہا تو نہ دینے کی کیا ضرورت. یہ سارے محبت کے روپ ہیں، یہ سارے محبت کے رنگ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بادشاہ شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے. نہ مانے استاد جی، نہ مانے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد جو کہہ دیں جو پیار ہو جاتے ہیں نا، کیا ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس ہزاروں لوگوں نے پڑھا تو وہ نظر میں بھی چڑھا، کہنے لگے 2 بندے ڈھونڈتے نہیں، ایک محدث اعظم مولانا سرکار اور ایک حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری جامعہ اشرفیہ انڈیا میں ہی ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہوتا ہے پیار. بعض بچے ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے. اور محبت انسان کا فطری جذبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں دادا خان بخش علی میری نے لکھا ہے عشق معجون کے اندر. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ وہ میں ساری رات اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا. وہ 2 منٹ کے لیے بھی اگر چھت پہ آ جاتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ساری رات تیرے لیے ڈھونڈتا رہا، بلکہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بیچاری دیکھ لو کتنی مجبور ہے کہ ساری رات اس نے کوشش کری ہے اور اتنی تکلیف میں بھی 2 منٹ آ تو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی محلے کے قاری صاحب صورتیں لمبی نماز میں پڑھتے تھے تو مجھے غصہ آتا، اتنی لمبی صورتیں پڑھ دی، لیکن وہ اگر ساری رات نہ آتی سردیوں کی ٹھنڈی رات میں تو مجھے غصہ بھی نہیں آتا. محبوب پہ غصہ نہیں آیا غصہ بھی نہ آتا. اور میں ساری رات اس کے گھر کے گرد گھومتا اور مجھے تھکاوٹ بھی نہ ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک بھون ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے 10 دنوں میں بڑا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک بھون ہے اور تو نہیں کہا کرے. یہ ہوتا ہے. اب اس کا انکار کیسے کیا جائے؟ یہ پیسے سے بھی ہو جاتا ہے، اولاد سے بھی ہو جاتا ہے، یہ شہرت سے بھی ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ سے ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے دیکھا نہیں کہ اپنے لوگ گھنٹہ آئینے کے سامنے پڑے رہتے ہیں، اپنا آپ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور آئینے کی منت کرتے ہیں کہ کہہ دے کہ میں اچھا نہ کروں. وہ بیچارہ جھوٹ کیسے بولے؟ وہ جو ہے اس نے وہی بدلنا ہے. اس کو اپنے آپ سے پیار ہو گیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
اب آپ سمجھ لیں کہ جب پیار میں ہونا ہی ہے اور اس میں ہو کر ہی رہنا ہے تو مان چاہے نہ مان، یہ پیار ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں، چونکہ یہ جذبہ ہے نا، پیاس لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے پانی ٹھنڈا چاہیے، تو بندہ ٹھنڈا نہیں، اچھا گرم ہی دے دو۔ اب کوئی نہ کوئی تو اس کا حل کرنا ہی ہے نا، تو اگر کوئی اور پیار ہو گیا تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، تو کیوں نہ اپنے پیار کو سمیٹے۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا تو ساری دنیا چھوڑ کے مجھ سے پیار کر، رب تیرے ایمان کو مکمل بنا۔ کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ امتی اور نبی کا رشتہ کیا ہے؟ میرے رب کریم نے فرمایا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تیرے اندر کا جذبہ ہے، یہ تم نے جان بوجھ کے پردہ ڈال کے کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی تو کہیں گیا، کبھی تو کہیں گیا۔ بریلی کے امام کہنے لگے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، تمہیں مشورہ ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا، اور یہ جانتا پھر اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں پیار کی آپ یقین کریں، میں یہاں وہاں بیٹھے بات کر نہیں سکتا، چھوٹا ہے بڑی بات کروں گا تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے اپنی تعلیم سے، اور باقاعدہ انہوں نے مجموعے میں لوگ اکٹھے کیے ہوئے، وہ بڑے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، نقیب محفل صاحب اور فلانا صاحب، بڑی لمبی چوڑی تعریفیں، ان کو پیار ہو گیا اپنے آپ، یہ پسند کرتے ہیں۔ اور صدارت کے لیے بہت بڑے صوفی صاحب بیٹھے ہیں، اور نزدیک وہ آئے گا تو تھوڑے ان کے لیے گردانے پڑے، ان کے لیے تھوڑا لمبا نام لے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے صدارت کرنے والے صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا، تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے نبی پاک کی تعریفیں کرنے کے لیے بلایا، اب وہاں کہتے نا کہ فلانے بنانے کی بھی کر دی ہے، تو پھر میں سوچ لیتا، اور میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، یہ کی بات ہے، ہم سے ڈبل کام ہوتا نہیں، ہم سے مرتن ہوں گے قصید یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت رہا۔ تو میرے بھائی یہ آپ پیار ہو گیا اپنے آپ، سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح کہ آپ کو ٹھوکر لگے گی، کیونکہ اندر جذبہ ہے پیار کرنے کا، وہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو بہتر نہیں اپنے آپ کو باندھا جائے۔ اعلیٰ تو میرے نبی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر یہ سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے۔ دیکھو آج لوگ پریشان ہیں، اور حدیث پر بیان کر دی جائے نا، قاضی عیاض سے لے کر یا امام سیوطی سے لے کر یا کسی اور بڑے سیرت نگار سے حدیث پاک لے کے بیان کی جائے کہ صحابہ نا نبی پاک کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے، کلی کا پانی پی جاتے تھے۔ یہ تو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کے وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ مار لیتے تھے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ سوال پوچھنے کے لیے فلاں حضور نے کہا تھا کہ صحابہ حضور کا پیشاب پی جاتے تھے تو یہ پیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تیری طرح کا بندہ نہیں پی سکتا، تیرا یہ رستہ نہیں ہے، یہ تیرا راہ۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنے پیر صاحب کی بڑی خدمت کر رہے تھے، محفل میں کبھی ٹیشو دیتے کبھی ہاتھ چومتے، تو میرے پاس ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا تھا دیکھو ایک ہی پہ کرتا ہے، میں کہ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اسے پیار ہو گیا، تجھے اس رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صحابہ پیشاب پی جاتے تھے تو میں نے کہا پیا جاتا ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے، یہ ہماری بچیاں جو تھوڑے پڑھے لکھے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کی اماں سویرے بڑی آوازیں دیتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا کر، نہیں اٹھتی بچی، اور اماں سمجھاتی ہے کہ تیری ساس تانے دے گی تو اٹھتی نہیں، تو وہ کہتی ہے اماں جب ساس آئے گی تو دیکھی جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے، اٹھنا چاہیے۔ پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساس تانے بھی دیتی ہے، اس کا شوہر سمجھاتا بھی ہے، تو وہ کئی دفعہ رو پڑتی ہے کہ اپنی کوشش تو کرتی ہوں پر نہیں اٹھا جاتا، کیا کروں؟ وہ بچی جوان ہے، باپ نے بڑے ماں نے بڑے لاڈ کیے، دولت بڑی تھی، سویرے دیر سے اٹھتی ہے، نہ اس نے ماں کی بات سنی، نہ ساس کی سنی، نہ شوہر کی سنی، کہتی ہے نہیں آنکھ کھلتی، سنو پہ
پھر اسی بیٹی کو اللہ کا بیٹا دیتا ہے، وہ جس کی سویرے 5 بجے نماز کے لیے آنکھ نہیں نہ کھلتی تھی، اس کا بیٹا رات کو 1 بجے پوری سی نہیں کرتا، ابھی پورا رویا نہیں۔ اور وہ جو کہتی تھی نا کہ اٹھ کے واش روم جاتے مجھے 45 منٹ لگ جاتے، وہ پتہ ہی نہیں لگا، 1 سیکنڈ میں پہنچ گئی دودھ لینے۔ بولے کہ آپ بھی گئی، اس نے بچے کو پلا بھی دیا، وہ رات اٹھ کے بیٹھ بھی گئی، اسے کہہ بھی دیا نا اس کی اماں نے کہ مجھے لے لے تو سو جا، وہ کہتی ہے نہیں اماں مجھے نہیں نیند آتی۔ او یار میں نے چڑھتی جوانی کا جوان دیکھا، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، پھر اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا بچوں کے کپڑے لانے ہیں، خرچے تھوڑے، یہ جو کل تک بہترین جوڑا پہنتا تھا، اسے جب اولاد سے پیار ہوتا ہے تو کہتا ہے عید آ گئی ہے چل تو بچوں کے کپڑے بنا لے، میرے نئے ہی ہیں، میں نے پچھلے مہینے لیے تھے، اب اسے پوچھو اب کیا ہو گیا، تجھے کہتا ہے پیار ہو گیا۔ او بھائی پھر ایک بات اور سنو، یہ ہماری بچیاں جاتی ہے نا کسی کے گھر میں، کسی بچے نے پیشاب کیا ہو تو یہ کیا کرنے لگتی ہے، الٹی آتی ہے، اور واپس آ کے تانے دیتی ہے کہ کتنے غلط ہیں، گھر کی صفائی نہیں کرتے، بچوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے، انہیں کیا آتی ہے، لیکن پھر جب ان کا اپنا بچہ ہو جائے تو بالوں میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی کیا آتی ہے، نہیں کوئی سمجھ آئی آپ بھائی کسی کے بچے کا پیشاب دیکھ کے کیا آ رہا ہے، اپنا بچہ پیشاب کرے تب بھی کیا آتی ہے، اس نے اس کے اوپر کر دیا، اس کے بال بھیگ گئے اور اسے بھی دھویا، بال بھی دھوئے، اب اسے پوچھے کہ تمہیں تو پیشاب میں کیا آتی ہے، کہتے ہیں کسی کا بچہ کرتا ہے، یہ میرا اپنا ہے، بچہ اپنا ہو تو پھر اس طرح کے بہانے نہیں ہوتے، پھر تو پیار ہوتا ہے، تم بھی کہتے ہو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے اور پھر بہانے کرتے ہو کہ پیشاب کیسے پی جاتے تھے، تمہارے بھی نبی ہوتے تو تم یہ سوال جواب نہ کرو، تمہارے بھی نبی ہے تو پوچھو نا مجھے نبی دیا، تمہیں کیا خبر ہو صاحب، دور بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، یہ عشق ہے، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور سے پیار ہو جاتا ہے، آج بھی ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جنہیں ہو گیا مدینے والے سے پیار، ہو گیا، یار ایک وہ ہیں جو میری طرح کے لوگ ہیں جو جلسے کراتے ہیں، ہو جاتا ہے انہیں بھی پیار، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہر مہینے 2000 اپنی چھوٹی سی تنخواہ سے بچاتے ہیں، چھوٹی سی آمدن، اور پھر وہ بیچارے نا کسی بس پہ بیٹھ کے کسی خطیب کے پاس پہنچتے ہیں اور منت کر کے کہتے ہیں میں نے 2000 مہینہ جوڑا ہے، دل کرتا ہے مدینے والے کا ملا، اگر عشق رسول میں پہلا نام میرا ہی آئے گا، کیونکہ فوٹو بھی میری آتی ہے، پیر صاحب بھی میں کہلاتا ہوں، نام میرا ہی آئے گا، اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے، وہ جس جو فرنٹ سیٹ پہ آ گیا، نام اس محفل کا مہمان خصوصی ہوا ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دی ہے، جس نے یہاں سویں بچھائی ہیں، جس بندے نے اشتہار لگائے ہیں، اور جس کو جانتا کوئی نہیں، دنیا والے نہیں جانتے، پر جس نبی سے پیار کرتا ہے وہ رسول بڑا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے نا کہ رستہ بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مسلم کے رہنے والے تھے، باپ کا بچپن انتقال ہو گیا، چچا نے کہا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، قسمت نے ساتھ دیا تو مسلمان ہو، روز کریں نا مدینے والے کی باتیں، شرط یہ ہے کہ خلوص سے کریں، شرط یہ ہے کہ عشق سے کریں، تو دل میں تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک بزرگ کا ربیع ثانی میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا کہ ربیع ثانی کی حکمت کیا ہے، کہنے لگے سارا میلاد کو کنارے لگاتا ہوں تو پھر سامنے سے ملنے کو بھی دل کرتا ہوں، ربیع الاول گزارتے ہی آ جاتا ہوں، اس لیے کہ جوش آتا ہے چیزوں کا۔ حضرت عبداللہ مسعود نا حضور کی باتیں سنتے ہیں، دیکھو نا تذکرہ کیا جائے نا کسی بندے کا یہاں بھی کہ بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، تو اس سے لوگ کہتے ہیں نا میرے لیے نمائندہ ہے، جناب عبداللہ مسعود کہتے ہیں جب وہ میں کیفیات سنتا، وہ باتیں سنتا، وہ طریقے سنتا، تو میں اپنی چچا میں پالا تھا، چچا بڑا سخت مخالف تھا دین کا، کہتے میں نے ماں سے جا کے کہا اماں میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو ماں میری خاطر بیٹھی نہیں، نکاح نہیں کیا، فرمانے میں کہ پتر تیرا چچا بڑا مخالف ہے، تو وہاں جائے گا تو وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرے گا، کہتے میں صبر کر لیتا، لیکن کتنے دن صبر کرے، عشق تیرا تو یہ بھی برابر، عشق بسیط بدیرا، کتنے کو نہ کر صبر کیا، فرماتے ایک دن میں تھک گیا، پھر میں ماں کے پاس جا کر رویا، میں نے کہا ماں مجھ سے نہیں رہا جاتا،
اب میں بڑی تکلیف میں، میرے ساتھ کوئی مہربانی کر مجھے کوئی اس میں لگا سی کھیڈا کھیڈ دوں تو میں کھیڈا بھول گئی میں تے کچل پایا سی یاد دے کھڑی انہوں نے یاد ہے کہ روندیاں ڈول گئی حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہوں تے رول گئی اماں میرے کو ساتھ مہربانی کر میں نہیں رہا ہاں میری بات کو سمجھے اماں تو مہربانی کر میں تکلیف میں ہوں تو ماں جو ہوتی ہے نا ان کو دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑے تو بیٹے کی خواہش بیٹی کی خواہش پوری کرنی ہے والدہ کہنے لگی بیٹے میری طرف سے اجازت ہے جا اب میں چچا کے پاس آیا اور خاموش کھڑا ہوا سردی کی ٹھنڈی رات چچا بھی جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا جواب بھٹا ہے مد و جزر کیا چل رہا ہے آج کل خاموش کھڑا رہا تو چچا کہنے لگا کیا کہنے آئے بولو تو فرمانے لگے کہ میں نے مدینے جانا ہم نے کچھ سے رہا تھا جانے دو اجازت اللہ تعالیٰ مسلم سلمان قاضی سلمان مسلم پوری میں ملتا ہے اور بھی بہت سارے اور سارے طبقات میں 20 روایت لاتے اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کو بیان نہیں جا جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا میری طرف غور سے دیکھتا ہے تو اسے بھی سمجھ آ گئی کہ آج اس کا ارادہ ہے آج کس جگہ جانا کہاں جانا ہے میں نے کہا میں مدینہ شریف جاؤں گا حضور سے ملوں گا چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے پاس جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے آج بڑے لوگ مدینے جاتے ہیں اور بڑی بڑی اللہ خیر کرے محفلیں کرا کے جاتے ہیں اور بڑے ہار ڈلوا کے جاتے ہیں اور ہر جگہ نئی فوٹو بھی اپلوڈ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ بھی دیکھو یہ بھی مدینہ شریف جاتے ہیں حضرت عبداللہ مسلم کہتے ہیں چچا کہنے لگا سارا کچھ میں نے دیا میں نے کہا چچا رکھ لے کہنے لگا ہر شہر میں نے کہا کہ جب میں نے ارادہ کیا تھا تو مجھے پتا تھا تو یہی لفظ بولے گا رکھ سارا تیرا جیب سے مال بھی نکال کے رکھ دیا ساری چیزیں دے دی تو میں لوٹنے لگا تو مجھے کہنے لگا یہ کپڑے بھی میں نے خریدے آپ فرماتے ہیں میں نے کپڑے بھی اتارا ہاں آج بھی جس کو بہنوں سے پیار ہو گیا باپ بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا تو اس نے 30 سال جا کے پردیش میں نہیں گزارتی بہنیں بیاں نہیں ہے گھر چلانا ہے جس کو اپنے خاندان سے پیار ہو وہ بھی اتنا وقت دے دیتا ہے مدینے والے سے جس سے پیار ہو اور کریں حضرت عبداللہ مسلم کہتے ہیں میں نے کہا کپڑے بھی دے تو فرماتے ہیں عجیب نظارہ تھا اور میرے شہر کی وہ شام بھی انوکھی تھی کہ جب میں نے وجود کے کپڑے بھی اتارے اور میں کپڑے بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینکے پر میرے ارادے میں کمزوری کوئی نہ آئی فرماتے ہیں میں ماں کے پاس گیا میں نے کہا میں ایک دن میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا تم نے لباس دیا تھا تو میں پھر ننگا ہو گیا کہتے ہیں ماں نے عورتوں والے جو کپڑے دیے وہ پہن کے میں مدینے آیا تے تو لب دے آپ کو آج سانو اپنی خبر نہ کوئی اپنی پائے ککھ گلیاں سانو آج دے لوگ شدائی سلام نموس کا ساٹھ کی چولا گل پہنے تاج گدائی اور سجنا ساپنا اور گوایا تاں یار نے جاتی پائی فرماتے میں اسی حالت میں مدینے آیا اور جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک کالے رنگ کے حبشی غلام میں ٹھنڈی رات تھی ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں کمبل کرنے لگے مدینے والے کے مہمان یہ دودھ پی لو کمبل اڑو سو جاؤ کہتے ہیں سویرے آئے حضور اور پھر میرے لیے کرم کے وہ رستے کھلے کہ پورے شہر کے لوگوں کو پتا تھا مدینہ تو نبی کا ہر آدمی جانتا تھا کہ عبداللہ میرے نبی پاک کا لاڈلا ہے مجھے آگے جگہ پیار ہوگا ایک دن حضرت عمر نے کسی بات میں ڈانٹ پر بات بھی بڑی دنوں کی ذرا اونچا ذکر کر رہے اور حضور نے فرمایا جب کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو اونچا ذکر کر رہے تھے جناب عمر نے ذرا ڈانٹ لیا ان کے لہجے میں کچھ سختی تھی آہستہ آواز میں ذکر کرو حضور منع فرماتے ہیں عبداللہ مسلم کہتے ہیں کبھی کسی نے ڈانٹے نہیں تھا پہلی دفعہ جھٹکی کھائی تو میں روک پڑا حضور تشریف لایا چہرہ نور دیکھا تو میرے آنسو کو بہت نکل آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا دل کرتا ہے تیرے سامنے بتا رہا ہوں پھر درد پرانے چھیڑا کہتے میں رویا حضور نے قریب بلایا کیا ہوا عرض کی حضور کچھ بھی نہیں یہاں اگر غلطی ہو گئی تھی تو عمر نے ڈانٹ دیا کیا ہوا حضور میں اونچی اللہ کر رہا تھا فاروق اعظم فرماتے ہیں آہستہ کرو
غلطی پہ ڈانٹا، وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے غلطی پہ ڈانٹا، لیکن حضور نے فرمایا بلاؤ نا میرے عمر اور ان کی اعظم آئے تو فرمایا سب کو ڈانٹ لیا کر، اسے نہ کچھ کہا کر، یہ بڑی تکلیفیں سہ کے پہنچا، اسے نہ کچھ کہا کر، یار یہ آپ نے پیار کرنا ہے، آپ کی مجبوری ہے، کسی اور جگہ کرو گے تو اس طرح کا اجر نہیں ملے گا، تکلیف میں آؤ، سیدھے سیدھے مدینے والے سے پیار کرو، سیدھے سیدھے رسول کائنات سے محبت کرو، حضور کی غلامی کرو، بیمار ہوئے پھر ان کا انتقال ہوا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کو اتنا زیادہ شدت سے آنسو بہاتے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا حضرت عبداللہ کی مثال پر حضور نے آنسو بہائے، قبر تیار ہو گئی، جنازہ ہو گیا، کچھ تھوڑی سی اس کی مزید کام ہونا باقی تھا، حضور فرمانے لگے لگتا ہے تم نے میرے عبداللہ کی قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ کہتے کہتے نا حضور ان سے پہلے ان کی قبر میں اتر، ان سے پہلے، اور پھر حضور لیٹ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر کچھ حضور کے بعد صحابہ کہتے ہیں وہ غور کر رہے تھے اور رشک کر رہے تھے، اور میاں تم سے کیا حساب ہوگا، پہلے ہی ساری رحمتیں تیری قبر میں اتر گئی، پہلے ہی سارا کرم تو تیری قبر میں آ گیا، سب سے خوبصورت تھا حضرت فارسی نے پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، کہنے لگے میں مرا تو فرشتے پٹولنے لگے، پس مردن بعد مرنے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، یاد رکھیں کہ نبی پاک کی محبت اور نا اس کا ذوق بنائیں، کچھ کام محنت کر کے بھی کرنے سے ہو جاتا ہے، ہمیں لوگ بڑے گانے دیتے ہیں تم میلاد مناتے ہیں، تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میلاد کی محفلیں بہت بڑا ذریعہ ہے نبی پاک کی محبت کا، بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ، میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ یقین کریں ایسے ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے ایک دن فضائل مدینہ پہ بات کی، مسجد میں ہماری بیسمنٹ ہے، نوجوان بالکل کلین شیپ، ویسے میری طرح کے لوگ دعویٰ تو کر جاتے ہیں نا کہ یہ پاگل نہیں، میری طرح کے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے بندے کو پاگل، کلین شیپ آدمی، مجھے کہنے لگا بیسمنٹ میں 2 منٹ آئیں گے آپ سے بات کرنی، چلیے میں نیچے گیا تو میرے سینے سے لاتے تھے تو کھول کے ہوا، اتنا تڑپا کہ میں پریشان ہو گیا، آرٹیفیشل رونا بھی بندے کو سمجھ میں آتا ہے اور حقیقی آنسوؤں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، کھول کے رویا، تو میں نے ان سے کہا میاں ہوا کیا، مجھے لگا مدینے کی عظمت سے نہیں ہے، بڑا پریشان، یہ بتائیں کہ قرضہ لے کے عمرہ کرنا جائز ہے، بات ہی نہیں ہے اس کی، وہ چلا گیا، اللہ نے اس کے لیے اسباب بنائے، عمرہ کر آیا، لیکن وہ جو لفظوں کا حسن ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، آج فروغ عشق رسول کی اتنی زیادہ ضرورت پڑی ہے، اتنی زیادہ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ نوجوان نسل کی ترجیحات کا عالم کیا ہے، اب گناہ سستا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، اب تو بکھرے ہوئی سوچیں اور اب تو ٹوٹے ہوئے لوگ، اور اب تو روز بروز بکھرتے خیالات، اب تو آپ یقین کریں کہ بچے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لائیں تو آپ ہمیں قدر کرتے ہیں، کیوں؟ پہلے ہم منع کرتے تھے اس بات کی تکلیف میں سننا، اس بات مذہب کے آنا جانا، اب تو ان بیچاروں کی جیبوں میں سارا کچھ آ رہا ہے، فتنے بھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں، اس طرح یہ لوگ بچیں گے، ایک ہی حال ہے، کیا بھی نے کہا جائے کہ اندر زیادہ وقت موبائل میں نہیں بیٹھنا، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، خوشبو لگانی ہے اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام، اب انہیں حضور کی سیرت کے ابواب یاد کرائے جائیں، اب انہیں باقاعدہ فضائل کی باتیں بتائی جائیں، اب انہیں وہ نشہ پلایا جائے جو عشق رسول کا نشہ، اب انہیں لگا دیا جائے، اب انہیں اس کام کو جتنا زیادہ ہو جائے، اب پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، فتنے چھتوں پہ برسنے لگے، اور میں تھوڑا سا گھومتا ہوں دنیا میں تو میں لوگوں کو ملتا ہوں، مختلف سوچیں اور وہ بنے ہوئے الفاظ میرے ذہن سے ٹکراتے ہیں، اب ضرورت تھی صوفیات و میدان میں آنے، اب خانقاہی نظام کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے،
اب وقت آیا تھا ذکر کا، فکر کا، مراقبے کا، قرآن شریف کا، قصائد کا، قرآن کا نہیں۔ لیکن اگر اہل محبت بھی شوق بنائیں گے کہ ہر بندے کی فلیش میں فوٹو آنی چاہیے اور ہر جگہ تصویروں کی بھرمار ہونی چاہیے، اور بس یہی کام جو ساری دنیا کر رہی ہے یہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، تو پھر اس سے ذوق جو ہے وہ، اور اگر وہی رنگ ہماری محفل کا بھی ہو جائے گا کہ محفلوں پہ درود شریف، دیکھیں نا کوئی ایسی بات حضور کر دیتا تھا، زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ علامہ کاظمی صاحب جیسے لوگ تقریریں کرتے تھے اور لوگ گھر جا کے سوتے تھے تو انہیں رسول پاک کی زیارت نصیب ہوگا۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم جانشین ہیں اس ورثے کے، یہ ہمارا ہے۔ لیکن اگر ہماری محفلوں پہ اسٹیج پہ بیٹھے 4 آدمی نوٹ گن رہے ہوں اور وہاں بھی ناراضگی ہونا آپ نے، اور وہ بھی رہے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نہ ہوگا، بات کر کے جانی ہے انشاءاللہ۔ اگر محفل میلاد کی صدارت کے لیے بھی ہمیں غریب نہ ملے، امیر بھی ملے، جو 2 لاکھ دے وہ اسٹیج پہ بیٹھ جائے، جو 50,000 دے وہ نام لکھوا دے، تو پھر اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس سے پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو ذوق نہیں کرتی۔ اگر یہاں بھی چھوڑیں، آپ ضروری ہے کہ کوئی بہت مہنگی آپ نے محفل کرانی ہے، وہ ضروری ہے، آپ سستی سی کرائیں۔ اس مسجد کے خطیب کو بہترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی ہے، میں نہیں جانتا۔ اس مسجد میں جو خطیب ہے وہ ضرور کیوں؟ اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی عالم کو اور کوئی کام آئے نہ آئے مدینے والے کی شان بیان کرنی آتی ہے۔ میری جماعت کا یہ حسن ہے۔ آپ سمجھے میری بات، ہر سنی عالم، آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ میلاد ہے، ہر جمعے میں حضور کی شان بیان کی، ہر جمعے میں کون سی پہلوں کی بات کروں گا وہی کروں گا سارے کرتے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح سے اپنے ذوق اور غریب آدمی کبھی کبھی نہ کوئی ایک میڈل اس کو بھی دے دیں جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان کرے، مہربانی کرے۔ کبھی کبھی کو تحفہ اس کو بھی دے جو 30 سال سے مسجد کی صفائی کر رہا ہے، یہ بھی تھوڑی مہربانی کرے۔ یہ بھی بہت بڑے کارکن، ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ دی، خوب رسول اللہ کی محبت کو فروغ دی، خوب، اور نہ 12 ربیع الاول تک آپ نے جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ درود و سلام پڑھ لیا۔ آپ کو سارا زمانہ کہے کہ تو بابا تسبیح ہو گیا، تسبیح پڑھ لیا، تو آپ کہنا ہو گیا، تسبیح لے لیں اور درود شریف پڑھیں، آپ یقین کریں مزہ آ جائے۔ آپ رکھیں، اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، تم درود پاک پڑھو، تم حضور کی فضیلت کی بات سنو، فضیلت کی بات کرو، اور محافل میلاد کا خوبصورت سا بندوبست کرو۔ ہماری محفل میلاد میں جو آتا ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں، محبوب کی محفل جو آتے ہیں کوئی دن کو، تو یہ جو موویوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اندھیرے میں، ان کو کس نے بلایا؟ جی اللہ کا مقابل رکھے کوئی ہے۔ اور میری طرح کے جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی مصیبت بن گئی ہے نا، کہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، میں صحیح بتاتا ہوں، یہ نہیں محفل میں سکون سے بیٹھ سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو کبھی پیچھے آ رہے ہیں، یہ شیخ صاحب، چودھری صاحب، سماجی فلاحی پتہ نہیں کون سی شخصیات ہوتی ہیں، تو یہ تو بتا دی گردن اونچی کر کر کے نکیم کو دکھاتی ہیں کہ میں آ گئی ہوں، تیری مہربانی میرا نام ہے اور مجھے بنا لیں۔ یہ تو مشکل نہیں، وہ تو سادہ بندہ، سادی زندگی آسان ہوتی ہے، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کوئی سادہ کرتے، جہاں جگہ مل گئی ہم تو حضور کے لیے آئے، اور جہاں مل گئی وہاں بیٹھ گئے۔ خوب پیار کرے میرے نبی پاک سے، خوب۔ ایک کتاب لے لیں، نام عبدالمصطفیٰ نے لکھی ہے سیرت مصطفیٰ، ایک پروفیسر نور بخش توکلی صاحب نے لکھی ہے سیرت رسول اللہ، یہ آسان کتاب ہے، میں آپ کو ابن شام اور ابن اسحاق کی طرف نہیں لے جاتا، میں آپ کو بڑی کتابوں سے سیرت پڑھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ یہ کتابیں لیں اور دیکھیں میرے نبی پاک کی کیا کیا شانیں ہمارے بزرگوں نے درج فرمائی۔ ادھر دیکھو، جو ذرا تھوڑی سی مشکل اردو بھی پڑھنا جانتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ وہ شفا شریف پڑھے، قاضی اعجاز، اور آپ ہر روز فجر کے بعد اپنے گھر میں میلاد منائیں، بچوں کو بٹھائیں اور شفا شریف سے 2-3 حدیثیں پڑھ کے بیان کریں، اور مدارج النبوت خریدیں۔ مدارج النبوت کتاب کا نام ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، ہمارے مفتی اعظم پاکستان سید ابوالبرکات شاہ صاحب، آخری پر مبارک تھی نا جب
ہمارے وہ دادا استاد بنتے آخری عمر مبارک تھی نا، بس وقت بھی ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں. تو وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ مدارج النبوہ سناؤ، اس میں میرے نبی کی شانیں لکھی ہیں. تو آپ ذوق پیدا کریں، درود شریف پڑھیں، حضور کا ذکر پڑھیں، حضور کا ذکر کریں، اور اس طرف آپ کی رغبت ہوگی تو بڑی آسانیاں ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.